بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں مرزا قادیانی کی ایک اصطلاح ذلی اور بروزی، اس پر کچھ تبصرہ کرنا مقصود ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو ذلی اور بروزی کہا ہے۔ ذلی اور بروزی نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نائب ہوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہوں میں، اصل تو نہیں ہوں، اصل تو نبی علیہ السلام ہے، مگر میں نائب ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ایک طرف تو اپنے آپ کو ذلی اور بروزی کہہ رہا ہے اور دوسری طرف یوں کہہ رہا ہے کہ میں سب انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قادیانی کہتا ہے کہ اس وقت ہمارے قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے برابر ہے۔ ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246۔ تو دیکھیے سامعین، یہاں اس نے یہ کہا ہے کہ میرا قلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلواروں کے برابر ہے، اور بعض جگہوں پر تو اس نے خود سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے آپ کو افضل قرار دیا ہے۔ تو یہ ذلی ہونے کی بات کہاں ہوئی؟ اور دوسری بات، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ذلی اور بروزی ہونے کی اصطلاحیں ہیں، یہ تم نے کہاں سے نکال لی ہیں؟ یہ نبوت کی باتوں میں تو نہیں ملتی، احادیث میں تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو جن باتوں کی بنیاد ہی بے اصل ہو، اور جو چیزیں اور ایسی ہوں کہ ان کی احادیث سے کوئی سند نہیں ملتی، دلائل قطعیہ سے کوئی سند نہیں ملتی، ایسی چیز قابل رد ہے، قابل رد ہے۔ یہ بات تمہاری عقل میں کیسے آئی کہ جسے تم نائب کہہ رہے ہو وہ نائب بھی ایسا ہے کہ جو اصل سے بہت دور ہے، یعنی اصل اور اس کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ خود ایسا گستاخ ہے اصل کا اور اصل کے متعلقین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ اکرام کا، تو ایسے آدمی کو نائب کیسے بنا جاتا ہے؟ اور ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اسے نبی مان کر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم سب جانتے ہیں اور سب سے برملا ہم کہتے ہیں کہ وہ حد درجے گھٹیا درجے کا انسان تھا۔ تو پھر ہم یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اتنا گھٹیا درجے کا انسان ہوتے ہوئے کیسی جرت ہو گئی اس کی اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی پاک ذات کا نائب قرار دینے کی۔ جیسے یوں سمجھیے کہ کوئی افسر ہے، اس کی سیٹ پر کوئی نائب بیٹھا ہے، تو جب وہ اصل آ جائے تو پھر وہ نائب وہاں سے اٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی وہاں کام نہیں ہوتا۔ اور یہ نائب کا کام اس وقت چلتا ہے جب اصل کا کام بند ہو گیا ہو اور اصل سے کام نہ ہو۔ یہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام قیامت تک چلے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات قیامت تک باقی رہنے والی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا قرآن شریف قیامت تک رہنے والا ہے، تو پھر نائب کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہیں تو آپ کے آنے کے بعد قیامت کی صبح تک کسی نبی کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ تو دل کے کان کھول کر سن لو اے قادیانیوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو ایسی باطل اصطلاحات سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان اصطلاحات کی وجہ سے تم مزید مردود ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی بات ثابت نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کے دائمی عذاب میں زیادتی ہوگی۔ اب بھی آپ حضرات کے پاس وقت ہے کہ اگر قبر کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہو، حشر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہتے ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے آب کوثر پینا چاہتے ہو، تو خدا را مرزا غلام احمد قادیانی کو ابھی جھٹلا دو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین تسلیم کر لو، اور جھوٹی اصطلاحات پر جو تمہارا عقیدہ جمع ہوا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اب بھی اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھائے، اور ایسے جھوٹے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔